السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوا ہے کہ کس طرح سے شایان کی حقیقت جو ہے وجدان نے سب کے سامنے رکھ دی ہے. بتا دیا ہے کہ وہ ان کا اصل پوتا نہیں ہے اور نہ ہی ملیحہ ان کی ماما ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی ان کو اس بات پہ یقین نہیں ہے. تو آئیں باقی دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں. وجدان دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھا تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شایان کے حوالے سے اس کے گھر والے یہ سوچ رہے ہیں. اپنی ناکام تمنا کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے سارے زخم رسنے لگے تھے. وہ خود کو سمیٹنے میں لگا ہوا تھا کہ آئیکا اچانک ہی بنا دستک دیے گھبرائی سی کمرے میں چلی آئی. کیا بات ہے بھابھی؟ اس کی حواس باختگی پر چونک گیا. باہر آ کر دیکھو وجدان، شایان روتے روتے بے ہوش ہو گیا ہے. وجدان گھبرا کر اٹھا اور لاؤنج میں آ گیا. مصطفیٰ عظیم بے ہوش شایان کو گود میں لیے بیٹھے تھے. پاس ہی حواس باختہ سی عائشہ ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے بیٹھی اس کے ہاتھ پر چھینٹے مار مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی. وجدان کی جان پر بن آئی تھی. اس نے تیزی سے شایان کو اپنی گود میں لے لیا. شایان! وہ اس کے گال تھپک کر آوازیں دینے لگا. آنکھیں کھولو بیٹا، میری طرف دیکھو. مگر اس کی صدائیں بیکار گئیں. وجدان گھبرا ہی تو گیا تھا. اسے ہوش نہیں آ رہا. ابو چلیں اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں. مزمل ڈاکٹر کو بلانے گیا ہے. وجدان پریشانی سے لب کاٹنے لگا. پھر اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا. چند منٹ بعد ہی ڈاکٹر صاحب مزمل کی معیت میں چلے آئے. انہوں نے اچھی طرح شایان کو چیک کیا، پھر پوچھا، یوں تو سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بے بچے کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا؟ کچھ ایسا ہی ہے، مزمل نے وجدان کو دیکھ کر کہا. آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، بچہ سہم گیا ہے. بہرحال میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، 2 گھنٹے میں اسے ہوش آ جائے گا. لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا. بعض بچوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. آپ کا بچہ بھی بہت حساس ہے. ڈاکٹر نے شایان کو انجیکشن لگا دیا. وجدان پریشان سا بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بال سہلانے لگا. عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگ کر بھی وجدان گھر آنے کی بجائے گمسم سا وہیں مسجد میں بیٹھا رہا. کافی دیر بعد جب احساس جاگا کہ سب نمازی چلے گئے ہیں تو وہ بھی سست قدموں سے چلتا مسجد کے باہر آ گیا. اسے شدت سے غمگساری کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. گھر جانے کی بجائے وہ آفاق کے گھر آ گیا. تم اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پریشان سے لگ رہے ہو. اس نے نفی میں سر ہلا دیا. آفاق کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے کس سوال کا جواب دے، اس لیے الجھ جا گیا. اچھا اندر تو آؤ. نہیں، باہر ہی ٹھیک ہے. آفاق کا ماتھا ٹھٹکا مگر خاموش رہا. دونوں کچھ قدم دور الیکٹرک پول کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. کیا ہوا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر آفاق نے اسے بولنے پہ اکسایا تو وہ کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں برف میں دفن ہو چکا ہوں اور جسم کے ساتھ میرا ذہن بھی سن ہو گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا آفاق کہ میرے گھر والوں نے ملیحہ کے بارے میں یہ سوچا بھی کیسے کہ ان کا مجھ سے یا شایان سے کوئی رشتہ رہا ہوگا. آفاق چپ سا رہ گیا، پھر بولا، اگر انہوں نے ایسا سوچا تو کچھ غلط نہیں کیا. وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شایان تمہارا اپنا بیٹا ہے اور تمہارے بیٹے کی ماں ملیحہ کے سوا کون ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ میرا ایسا رشتہ نہ جوڑو. وجدان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا. میں کب جوڑ رہا ہوں؟ آفاق جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا. ویسی اگر تم پہلے ہی اپنے گھر والوں کو شایان کے بارے میں سچ بتا دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا. اس کی بات پر وجدان وضاحت دینے لگا. میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو دانستہ اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ شایان کو میری سگی اولاد سمجھیں، لیکن آج جب میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں تو مجھے چپ رہنا بہتر لگ رہا ہے. اور اس کی وجہ صاف ہے. شایان کو جو محبت اور مقام میرے بیٹے کی حیثیت سے ملی ہے وہ کسی گمنام بچے کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ جان کر کہ اس کے پیدا کرنے والے اسے غلاظت کی طرح خود سے الگ کر کے پھینک گئے تھے، اس کی ذات تضحیک و تحقیر کا نشانہ بن جائے گی. لوگ اسے گناہ کی پیداوار کہہ کر دھتکاریں گے. ہمارے معاشرے میں انہی ظلم و رسم کا رواج ہے کہ گناہ گار سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیوں کیا، مگر بے گناہ کو سزا دینے سبھی چلے آتے ہیں. میں شایان کو طنز کا نشانہ بننے نہیں دے سکتا. ایسے سچ کا کیا فائدہ کہ لوگ اسے ذلت کے گڑھے میں اتار کر عمر بھر تحقیر کے پتھروں سے سنسار کرتے رہیں.
کسی اور کو سچ بتانا تو دور، میں کبھی شایان کو بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا۔ نہیں آفاق، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہہ رہا تھا، وعدہ کرو یہ راز ہمیشہ راز رہے گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی تم کسی قیمت پر اس راز سے پردہ نہیں ہٹاؤ گے۔ شایان میرا بیٹا ہے اور اس کا یہ بھرم ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی اس کا یہ بھرم نہ ٹوٹے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی یہ بات میری زبان پر نہیں آئے گی۔ آفاق نے وعدہ کیا تھا، پھر قصداً ماحول میں رچے تناؤ کو کم کرنے کے لیے مسکرا کر بولا، تم صرف یہ وعدہ لینے کے لیے اس وقت چلے آئے؟ لیکن وجدان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں، میں تو اس خیال سے پریشان ہو کر تمہارے پاس آیا تھا جو ملیحہ کے لیے میرے گھر والوں کے ذہن میں ہے۔ لیکن وہ بات تو صاف ہو گئی تھی، آفاق اچنبھے سے بولا۔ نہیں ہوئی، لیکن انہیں تو میں کوئی بھی کہانی سنا کر سمجھا لوں گا۔ اصل مسئلہ شایان کا ہے، جس کے دل میں ملیحہ کی ماں کی حیثیت سے نقش ہو چکی ہیں۔ صرف ان کی تصویریں چھن جانے پر اس کا رد عمل اتنا شدید ہے کہ تمہارے جانے کے بعد روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد ہوش آیا بھی تو ابھی تک بخار میں پھونک رہا ہے، لیکن دوپہر سے پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نہیں اتاری۔ دوا لینے کی تو بات ہی کیا ہے۔ سوچتا ہوں اگر ملیحہ کا خیال اسے چھین گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اس کی آواز کی پریشانی سے حالت کی سنگینی کا اندازہ کر کے آفاق بھی پریشانی میں گر گیا تھا، لیکن اس کے پاس بھی اس پریشانی کا کوئی حل نہیں تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر خاموش بیٹھے اپنی سوچوں سے الجھتے رہے، پھر تھک کر وجدان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلتا ہوں، شایان کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ آفاق نے بس سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وجدان گھر پہنچا تو مصطفیٰ عظیم اس کے انتظار میں بے چینی سے گیٹ کے پاس ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس آئے۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، بیمار بچے کو چھوڑ کر کئی گھنٹوں سے غائب ہو۔ کسی اور کا احساس نہ سہی، انسان اپنی اولاد کا احساس ہی کر لیتا ہے۔ کیا شایان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ ان کے انداز سے سمجھ کر وہ پریشان ہوا تو وہ اور بھی بھڑک گئے۔ خود ہی جا کر دیکھ لو۔ کمرے میں آیا تو بیڈ پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گیا۔ شایان بے سدھ پڑا تھا، مزمل پریشان سی صورت لیے اس کے سرانے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف متفکر سی بیٹھی انیکا اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی عائشہ بیٹھی تھی اور ٹھنڈے پانی میں بھیگا تولیہ کبھی شایان کے تلوں پر رگڑتی اور کبھی نم تولیے سے اس کا سینہ مسلنے لگتی تو لگتا بھاپ اڑ رہی ہو۔ لیکن شایان کے دہکتے چہرے کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ ان کی کوششیں سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔ وجدان بھکلایا سا شایان کے پاس چلا آیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے بیڈ کے دوسری طرف آ کر بیٹھتے دیکھا تو غصے سے بولی، تم اب آ رہی ہو؟ وہ انہیں نظر انداز کرتا شایان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بخار کی شدت محسوس کر کے پریشانی سے بولا، بخار تو بہت تیز ہو گیا ہے۔ تو وہ ترخ کر کے بولی، تمہیں کیا، تم جا کر مری بیوی کا دکھ مناؤ، زندہ اولاد چاہے تڑپتی رہ جائے، پر یاد رکھو جس کی یاد میں صبح شام اداس پھرتے ہو اسے پیدا کرنے والی بھی وہی تھی۔ تم ملیحہ پر صرف اپنا حق سمجھتے ہو، مگر یہ بھی اس حق میں شامل ہے، اور مت بھولو کہ عورت پر شوہر سے زیادہ حق اولاد کا ہوتا ہے، اور جس نے یہ حق چھینا اسے معافی نہیں ملے گی۔ بس کریں امی۔ مزمل نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو وہ اسی پر چڑھ دوڑیں۔ خبردار جو تم نے اس کی طرفداری کی تو، غضب خدا کا کیا حالت ہو گئی ہے بچے کی۔ دوپہر سے رات تک میں نچر کر رہ گیا ہے، مگر باپ کو پرواہ ہی نہیں۔ کیا ہو گیا امی؟ کچھ تو خیال کریں، اس کا بچہ بیمار ہے اور بھلا باپ سے زیادہ کسی کو پرواہ ہو سکتی ہے؟ ریلیکس یار، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچے تو بیمار پڑ ہی جاتے ہیں۔ مزمل کی تسلی کے جواب میں بھی وجدان خاموش ہی رہا۔ شایان کے تپتے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھتے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں وجدان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی ہے مزمل بھائی، جائیں آپ بھابھی کو بھی لے جائیں اور خود بھی آرام کریں، اور ابو آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے، آپ شایان کی فکر نہ کریں، میں اس کے پاس ہوں، اور امی کو بھی سمجھائیں، یوں پریشان ہونے سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے مصطفیٰ عظیم سے کہا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ وقفے وقفے سے سب اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ 8 سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان نے جماعت چھوڑ دی ہو۔ فجر کی نماز اس نے کمرے میں ہی پڑھی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ یہ تو میں جان چکا کہ تو کبھی لے کر
اور کبھی دیکھ کر آزماتا ہے، مگر یہ نہ جان پایا تھا کہ کبھی کبھی تو پرانے زخموں کو اڈھیر کر بھی نئے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ مجھے اتنی طاقت دینا کہ اس آزمائش سے گزر جاؤں۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سجدہ زیر ہو گئی، پھر جائے نماز طے کر کے الماری میں رکھتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر شایان کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ رات بھر وجدان نے کمر بستر سے نہ لگنے دی تھی۔ اب کہیں جا کر کچھ تسلی ہوئی تو وہ تکیہ اونچا کر کے نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وجدان کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر شایان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ دائیں بازو سے آنکھیں ڈھک کر لیٹا تھا، چونکتے ہوئے بازو ہٹا کر شایان کو دیکھنے لگا۔ اسے ہوش آ گیا تھا اور بار بار پلکیں جھپکتا وہ کسمسا رہا تھا۔ وجدان تیزی سے اس کی طرف جھکا اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بےتابی سے کہا، بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے وجدان کو دیکھتا رہا، پھر بولا، امی کی تصویر دے دیں ابو؟ وجدان بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر تھکن بھرے انداز میں سیدھا ہو بیٹھا۔ شایان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اس کی آستین مٹھی میں پکڑا کر ہلاتے ہوئے بولا، ابو امی کی تصویر دے دیں؟ بیٹا ضد چھوڑ دو، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اور ذرا اپنی حالت دیکھو، خود کو بیمار کر لیا ہے، پھر ان تصویروں کو پاس رکھنے سے ملیحہ تو تمہارے پاس نہیں آ جائیں گی نا؟ وجدان بڑی عاجزی سے منت کر رہا تھا، مگر شایان کے لیے تو بس یہی بات اہم تھی کہ وجدان اسے ملیحہ کی تصویریں دینے سے انکار کر رہا ہے۔ پل بھر میں اس کے تاثرات بدلے اور سنجیدگی کو ہٹا کر اس کی صورت رونی ہو گئی۔ وہ ایک دم سے وجدان کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹا کر اس کی طرف سے منہ پھیرتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گیا، اور کچھ دیر بعد ہی اس کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پتہ نہیں اس کے پاس اتنے آنسو کہاں سے آ گئے تھے کہ کل سے ابھی تک خشک ہی نہیں ہوئے۔ رونے سے اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے، جنہوں نے وجدان کو زلزلوں سے منہ دکھیل دیا تھا۔ کوئی بے بسی سی بے بسی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شایان کو کیسے سمجھائے۔ وجدان کی برداشت ختم ہو چکی تھی، وہ اس سے زیادہ شایان کا رونا بلکنا نہیں سہہ سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور الماری میں سے تصویروں کا لفافہ نکال کر ایک تصویر ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ میں نے ہمیشہ ان فاصلوں کی عزت کی جو آپ نے کبھی اپنے اور میرے درمیان مٹنے نہیں دی، مگر اب شاید میں ان کا بھرم نہ رکھ پاؤں۔ یہ جرم آپ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا، لیکن مجھے معاف ضرور کر دیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا تصویر پر ہاتھ لیے بیڈ پر آ بیٹھا۔ لفافہ سائیڈ میں رکھ کر اس نے ملیحہ کی تصویر شایان کے چہرے کے سامنے کر دی۔ اس نے روتے روتے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا۔ پھر میری امی کہتے اس نے تصویر جھپٹ لی اور اٹھ بیٹھا۔ وہ سارا رونا بھول کر مسکرانے لگا تھا، جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ میری پیاری امی! وہ تصویر پر ہاتھ پھیر کر اسے چوم رہا تھا، پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ وجدان اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ جی بھر کے ملیحہ کی تصویر کو پیار کر چکا تو وجدان نے پیالہ اٹھا کر یخنی سے چمچہ بھر کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، اب تو یخنی پیو گے؟ ساری پی جاؤں گا، اور دوا بھی پیوں گا، وہ مگن سے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر وجدان جواب میں مسکرا بھی نہ سکا۔ پھر واقعی اس نے پورا پیالہ ختم کر کے سیرپ پیا اور اس کے بعد آرام سے سو گیا، مگر سوتے ہوئے بھی ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے دبی تھی۔ شام میں آفاق شایان کی خیریت دریافت کرنے آیا تو وجدان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا شایان کو پڑھا رہا تھا۔ وہ آتے ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ السلام علیکم، وجدان کی آواز میں تنبیہ تھی۔ آفاق بے تحاشا ہنستے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا سیدھا ہو بیٹھا اور کہنے لگا، یار یہ چنگ والے تجھے ماسٹر عبداللہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں تو تیرا نام مولوی عبداللہ رکھنا چاہیے تھا۔ وجدان ذرا سا مسکرایا، ارے صاحب یہاں تو زوروں پر پڑھائیاں چل رہی ہیں، لگتا ہے شایان ٹاپ کر لے گا۔ ویسے ٹیسٹ کی کیا ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے؟ اس نے وجدان سے پوچھا۔ اگلے مہینے کی 2 تاریخ۔ آفاق نے سر ہلا کر شایان کو دیکھا، جو منہ میں پینسل دبائے کبھی اس کا تو کبھی وجدان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آفاق نے محسوس کیا کہ وہ واقعی ایک دن میں بہت کمزور ہو گیا ہے، مگر اس وقت تو وہ حشاش پشاش بیٹھا تھا۔ آفاق کو شرارت سوچی، وہ ایک دم سے شایان کے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں انکل؟ بھائی تمہارے ابو کہہ رہے تھے تمہیں بخار ہے، پر مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تم نے ضرور دوا کھا لی ہوگی، تبھی تو وہ بھاگ گیا۔ وہ ایسے تو نہیں بھاگا انکل، وہ تو ابو نے امی کی تصویر دے دی تو وہ امی کے ڈر سے بھاگ گیا۔ آفاق جو بچے کے ساتھ مذاق کو انجوائے کر رہا تھا ٹھٹک کر بولا،
ہاں، یہ دیکھیں میری امی کی تصویر۔ اس نے سائیڈ میں رکھا فریم اٹھا کر آفاق کی طرف بڑھایا تو آفاق نے اب کہیں جا کر نوٹ کیا کہ ملیحہ کی تصویر وجدان میں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر فریم ہوئی رکھی تھی۔ فریم ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس نے وجدان کو دیکھا جس نے نظریں چکا لیں، پھر آہستہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آفاق کی نظریں بھی اس کے تعاقب میں دروازے تک آ گئی تھیں۔ وہ جب تک نہ سمجھ بچہ ان دونوں کی کیفیتوں سے بے خبر معصومیت سے پوچھ رہا تھا، انکل میری امی اچھی ہے نا؟ میں ابھی آتا ہوں۔ آفاق عجلت میں اسے کہہ کر باہر آ گیا۔ وجدان اسے ٹیرس میں مل گیا تھا۔ وہ ریکنگ پر کونیاں ٹکائے سر جھکا کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ آفاق اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ بہت ضد کر رہا تھا آفاق، وجدان نے مرے بغیر کہا، جیسے اس کی آہٹ پہچان گیا ہو۔ آفاق چلتا ہوا اس کے برابر ریکنگ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ وجدان کو اس کی خاموشی شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا، یہ سب وقتی ہے، کچھ دن گزر جانے دو، پھر میں اسے سمجھا بجھا کر ملیحہ کی تصویر واپس لے لوں گا۔ لیکن اس تصویر کا کیا جو اس کے ذہن میں فٹ ہو چکی ہے؟ اس کی بات سن کر وجدان نے لب بھینچ لیے۔ بچہ ہی تو ہے، بہل گیا تو بہلا بھی دے گا۔ محض خیال ہے تمہارا۔ اس کے اندر ماں کا احساس جاگ چکا ہے۔ وہ بہلے گا نہیں، سوال کرے گا کہ اگر ملیحہ اس کی ماں نہیں تھی تو پھر اس کی ماں کون تھی؟ اس نے تو 9 سال میں مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 9 سال بعد تم سے یہ سوال نہیں پوچھے گا۔ آج اگر بہل بھی گیا تو آئندہ کسی وقت وہ ہر صورت اپنے سوال کا جواب جان کر رہے گا۔ کہہ دوں گا تھی کوئی اور اس کی پیدائش کے وقت مر گئی۔ وجدان جھلا کر بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہ سن کر مطمئن ہو جائے گا؟ ہو جانا چاہیے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، لیکن ہوگا نہیں۔ وہ پوچھے گا اس کی ماں کس کی بیٹی تھی، کہاں رہتی تھی، کدھر دفن ہوئی، اور اگر تم اسے اس کی ماں کی شناخت نہ دے پائے تو وہ یقیناً اس تلاش جنگ والی کا رخ کرے گا۔ وہاں کے لوگ اسے اس کی شناخت تو نہیں بتا سکیں گے، لیکن شایان کو اس کی پہچان ضرور کروا دیں گے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اسے خود ہی سچ بتا دو؟ ہماری سوسائٹی میں ایسے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، انہیں ان کی مائیں پولیتھین بیگ میں ڈال کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں۔ ان میں سے کئی تو اپنے ماں باپ کے طفیل جرم بے گناہی میں سزا موت پا جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں آخر کار اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک دن شایان بھی اس تلخ حقیقت کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا۔ کمپرومائز ہو نہ ہو، وجدان نے طنز سے کہا، کمپرومائز کی اس دلاسے میں کتنا سچ ہے؟ جاننا ہو تو ریکارڈ اٹھا کر دیکھو۔ ایسے بچے آگے چل کر اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ایسے کئی مجرموں کے چہرے دیکھے ہیں جن کی کہانی کچرے کے ڈھیر سے شروع ہوتی ہے اور ختم یا تو جیل کی سلاخوں پر ہوتی ہے، یا کسی پولیس والے کے ریوالور سے نکلی گولی پر، یا پھر وہ خود ہی اپنے ہاتھوں زندگی کا بوجھ اتار پھینکتے ہیں، اور جو اس کی ہمت نہ کر سکیں وہ چرس یا عفون کا زہر رگوں میں اتارتے ہیں، کسی گندے جوہر کے کنارے موت کے انتظار میں سسکتی رہتے ہیں۔ لیکن اس سب کے ذمہ دار صرف ان کے ماں باپ ہی نہیں، میں بھی ہوں، تم بھی ہو، ہماری یہ سوسائٹی ہے جو ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرتی ہے جو گناہ کو عیب نہیں سمجھتے، اور پھر وہ اپنے ماتھے پر لگے راتوں کے گناہ کے سیاہ داغوں کو دن میں نیک نامی کی چادر سے ڈھک کر معصوم چہرہ بنائے اجان سے ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو مزید معزز کہہ کر انہیں پھولنے پھولنے کا وقت ملتا ہے۔ ہم میں سے کوئی راتوں جو جاگ کر کچرے کے ڈبوں کی چوکیداری نہیں کرتا تاکہ ان گنہگاروں کو دوسرے گناہ سے روکا جا سکے، مگر صبح جب چوہے ان معصوم بچوں کے نرم گوشت کتر چکے ہوتے ہیں، کتے رات بھر میں انہیں پھنبوڑ ڈالتے ہیں، تو پورا محلہ گہری نیند سے جاگ کر ان مسخ شدہ لاشوں کے آخری دیدار کو آ پہنچتا ہے۔ پھر بڑے اہتمام سے ان کی تدفین ہوتی ہے، اور اگر کوئی بد نصیب نوکیلے دانتوں کی کاٹ سہ گیا تو اس کی مرہم بٹی بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ زندہ رہ کر زندگی بھر یہ طعنہ سنے کہ اسے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ ہر ایک بے گناہ چہرے کے پیچھے 2 گناہ کر چہرے چھپے ہوتے ہیں، مگر بے گناہ تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن گناہ گاروں کی 2 گنا اکثریت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ ماتھے پر سلوٹے لیے سوال کر رہا تھا، لیکن جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لب بھیجے ہوئے آفاق کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں، پھر یوں بولا جیسے خود کلامی کر رہا ہو، اللہ کہتا ہے باپ کا کیا اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن انسان اولاد سے ماں باپ کے اعمال کا حساب لیتا ہے اور پھر سزا بھی سناتا ہے۔
تو کیا اللہ کا عدل ناقص ہے یا ہمارے انصاف کے پیمانے اس کے پیمانوں سے بہتر ہیں؟ لیکن نہیں، جسے خود انصاف سے گزرنا ہو وہ مصنف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچانک آفاق کی طرف دیکھ کر پلٹا۔ تم چاہتے ہو میں بھی اس صف میں کھڑا ہو جاؤں؟ جب میں نے شایان کے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تو اسے وہ آئینہ کیوں دکھاؤں جس میں اس کے ادھورے وجود کی بگڑی ہوئی تصویر نظر آئے گی؟ اگر وہ اپنی نظروں سے گر گیا تو چوٹ مجھے آئے گی۔ سوال صرف شایان کی زندگی کا نہیں آفاق، دھیان سے دیکھو تو میری زندگی بھی جڑی ہے، اور میں تو زندہ ہی اس کے لیے ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کھو گیا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ آفاق کو سچ مچ یوں لگا کہ وجدان اسے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر رہ گیا، پھر پلٹ کر جانے لگا، لیکن چند قدم رک کر وہ اچانک مڑ کر وجدان کو دیکھنے لگا جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہموار لہجے میں کہا، اس بار میں تمہیں کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خیال کی پرچھائیاں تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور جو میرے چینل پہ کچھ سٹوریز میں ڈالی ہیں ان کو بھی ضرور سنیے گا۔ اللہ حافظ۔